जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है एक हमारे छोटे से सेगमेंट का छोटा अमल अजीम सवाब, और बढ़ेंगे वही हमारा सिलसिला जो जारी और सारी है माह रजब के रोज़े रखने के फ़ज़ाइल। और बड़ी खुशी होती है कि जब आप फ़ोन करके ये बताते हैं कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रोज़ा रखें, और अब हम सिर्फ़ इसलिए रोज़े रख रहे हैं कि आपने हमें फ़ज़ाइल बताए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि रिपीट की रिक्वेस्ट आई थी, जो मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले बताया था, वो मैं रिपीट करूँगी। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है और आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं या ईमेल नहीं कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पे ज़रूर जाइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डेली रोज़ का रोज़ यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। और वो मेरी बहनें जो इंटरनेट यूज़ नहीं करती हैं, उनके लिए मैं हाज़िर हूँ, आपकी ग़ुलाम हाज़िर हूँ। जब दिल चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जब दिल चाहे subh@hidayat.tv पर ईमेल कर सकते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं। और आज जो बारी थी वो 17वें रोज़े की थी, कि जो रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 17 दिन रोज़े रखे तो उसके लिए क़यामत के दिन पुल सिरात पर 70,000 नूर के चिराग रोशन किए जाएंगे, यहाँ तक कि वो इन चिरागों के नूर की रोशनी में सिरात से गुज़र कर जन्नतों की जानिब पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ मलाइका होंगे जो इसका इस्तकबाल कर रहे होंगे और इसको सलाम पेश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। फ़कत आपने 17 दिन के रोज़े रखे तो आपके साथ ये सब कुछ होगा कि जो इस हदीस में सरकार हमारे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो शख्स रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 18 दिन रोज़े रखे, वो याकूत और मोतियों की लड़ियों वाले हमेशा रहने वाले जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके कबे में होगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि जो शख्स माह रजब में 19 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए पुख्ता मोतियों का एक महल बनाएगा, जो जन्नत अदन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के महल के बिलमुकाबिल होगा। बस ये शख्स इन दोनों बुज़ुर्गवारों को सलाम पेश करेगा और ये दोनों बुज़ुर्गवार इसकी इज़्ज़त करते हुए, इसके हक़ को कबूल करते हुए इसको सलाम करेंगे और इसके लिए हर उस दिन के इवज़ जिसमें इसने रोज़ा रखा है 1000 साल के रोज़ों की मानंद लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। फ़कत हमारा छोटा सा अमल कि हमें रजब के रोज़े रखने हैं और हमें क्या कुछ हासिल हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि रजब, शाबान, रमज़ान, इन तीनों महीनों की बड़ी फजीलत है, हम सभी जानते हैं, विलादतों के साथ साथ और इनमें रोज़े रखने के जो फ़ज़ाइल हैं। अभी रजब का सिलसिला, इंशाल्लाह शाबान के रोज़ों को भी बताया जाएगा कि अगर आपने शाबान में 1, 2, 3, 4 पूरे महीने में रोज़े रखे तो गोया आपने क्या कुछ परवरदिगार आलम से हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि 100 कुरानी आयतों का हमने बताया था, वो आज फिर आपके साथ बताएंगे। और वो ये है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पाक में से, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि आपने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक में से, मेरे पास रेफरेंस है सवाबुल आमाल, जो शख्स कुरान पाक में से जो भी दिल चाहे वो वाली 100 आयतों की तिलावत करे, जो शख्स कुरान पाक में से जो भी दिल चाहे वो वाली 100 आयतों की तिलावत करे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक आयत ले ली, कुलु अल्लाहु अहद, आप इसको 100 दफ़ा पढ़ें, या कोई भी कुरान पाक की एक आयत आपने 100 दफ़ा पढ़ी, उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा या अल्लाह कहा। 100 दफ़ा कुरानी आयत पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा या अल्लाह कहा, तो फिर फरमाया कि जो ऐसा करे और फिर 7 मरतबा या अल्लाह कहे, तो अगर वो चट्टान पर दुआ करे तो वो भी अपनी जगह छोड़ देगी इंशाअल्लाह। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपने, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ये फरमाते हैं कि अगर आपने कुरान पाक की जो दिल चाहे उस आयत को, छोटी है बड़ी है, जो आप पढ़ सकते हैं, 100 दफ़ा पढ़ा और उसके बाद आपने 7 मरतबा या अल्लाह कहा। चट्टान की मिसाल इस तरह दी गई है कि अगर आपकी कोई भी सख्त से सख्त मुश्किल हाजत है और आपने फिर वो दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजत को ज़रूर जो है वो पूरी करेगा। और इस अमल के बारे में ये फरमाया है कि अगर आपने चट्टान पर खड़े होकर ये दुआ की कि ये अपनी जगह छोड़ दे, तो वो चट्टान भी अपनी जगह छोड़ देगा। कहने का मकसद ये है कि सख्त से सख्त कोई दुआ जो कबूल ना हो रही हो, और ज़ाहिर रजब का महीना है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं, तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। तमाम
جہاں جہاں مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں اپنی جائز حاجات کے لیے اس کو ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے تو پھر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا ابھی آپ کو بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھے، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھے، آیت نمبر 1 2 3 4، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، آپ نے 4 آیتیں پڑھی اور پھر آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد 2 آیتیں یعنی کہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ جو شخص سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں 1 2 3 4، پھر آیت الکرسی، پھر آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 پڑھے، اور اس کے آخر کی 3 آیتیں پڑھے، جب آپ نے 5 6 پڑھ لیں اس کے بعد آخر کی 3 آیتیں کون سی ہیں، 284 285 286 پڑھے، تو وہ اپنی جان اور مال میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا، اور نہ شیطان اس کے قریب آئے گا، اور نہ ہی قرآن پاک کو فراموش کرے گا۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کی پوری جو ہے اس میں ضمانت آ چکی ہے، جسے کہتے ہیں بیمہ یا انشورنس آپ کہہ لیں، کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ یہ کریں گے تو آپ کی لائف انشورنس ہو جائے گی۔ کس طرح سے ہوگی کہ آپ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اپنی جان اور مال میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھیں گے۔ ہم یہی ہے نا، ہمیں مال کی فکر لگی رہتی ہے یا جان کی فکر لگی رہتی ہے، دنیا یا تو مال کے پیچھے یا اپنی جان کے پیچھے، اللہ اکبر۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوگا، لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جل جاتے ہیں، یا کچھ بھی کہیں جاتے ہیں ناگہانی موت ہو جاتی ہے، آفت آ جاتی ہے، گھر میں چوریاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے واقعات ہم سننے کو مل رہے ہیں کہ کتنی گھروں میں چوریاں ہو گئی ہیں، یا کہیں پہ بھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں چیزیں سے مولا فرماتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں ناپسندیدہ بات نہیں دیکھیں گے، اور نہ شیطان اس کے قریب آئے گا، اور نہ ہی وہ قرآن پاک کو فراموش کر سکے گا۔ ایک بار پھر ریپیٹ کروں گی، اس کے بعد بڑھوں گی فاروق بھائی کی جانب، کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں پڑھے، آیت نمبر 1 2 3 4، پھر آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی کہ آیت نمبر 5 اور 6، اور اس کے آخر کی 3 آیتیں یعنی کہ آیت نمبر 284 285 286 پڑھے، تو وہ اپنی جان اور مال میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا، اور نہ شیطان اس کے قریب آئے گا، اور نہ وہ قرآن پاک کو فراموش کر سکے گا۔ جی ناظرین، یہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ ناظرین، اگلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے خبریں، آج کا اخبار، اور تازہ ترین جو خبریں ہیں، کل ہی کی جو 2 جگہوں پہ جو بڑے جلسے تھے اس کی ہیڈ لائنز اخبارات میں چھپی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن ہے کہ نیا الیکشن کمیشن بنانا ہوگا عمران خان، اور 23 مئی کو فیصل آباد میں بھی انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ کرپٹ حکومت اور نظام کا خاتمہ واجب ہو چکا، انقلاب کی حتمی کال جلد دوں گا۔ تو 2 بڑی ریلیز، اور 2 کل تقریباً ہر جو نیوز چینل ہے اس پر انہی 2 ریلیز کا یا جلسوں کا آپ نے اہتمام دیکھا ہوگا۔ لیکن کل ایک اور اہم ریلی مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام نظام بدلو کے نام سے یوم احتجاج بھی تھا۔ 11 مئی پچھلا سال آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دن ایک بار عوام جو ہے وہ اس ہمت اور اس جرت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ 11 مئی کو ووٹ ڈالنے نکلی تھی کہ شاید جب ہم نکلیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ باہر نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالے کہ جنہوں نے کبھی بھی پوری زندگی ووٹ یا اس پورے پروسیس میں کبھی انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ایک نظام اس انداز میں یا اس انداز میں ایک ایسی حکومت کو اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے جو بڑی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، عمران صاحب کا جو جلسہ ہے انہوں نے کچھ نکات ایسے دیے ہیں، لیکن کل انہی کے صوبے میں جو ان کی حکومت ہے، کل ایک دھماکہ پشاور میں ہوا، لیکن اگلا جو جلسہ ہے وہ 23 مئی کو وہ فیصل آباد میں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ وہ اس نظام، ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں جو خرابیاں اور جو کمیاں ہیں وہ پورا ایک پاکستان میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کا جو ایک نظام اگر خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہوتا ہے، ایک امیج یا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ چلیں تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو ایک ایسی تصویر نظر آئے گی خیبر پختونخوا سے کہ لوگ ایک حسد کریں گے کہ واہ کیا نظام ہے خیبر پختونخوا کا۔ لیکن قتل و غارت گیری کے حساب سے دیکھا جائے، اور ایون پولیو کے جو کیسز ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ان پہ یہ الزام ہے
کہ وہ خیبر پختونخوا ان کی اپنے صوبے سے. تو اگلا جو احتجاج ہے بہرحال وہ انہوں نے فیصل آباد میں کرنے کا اہتمام کیا ہے یا اعلان کیا ہے, اور بہت سے ایسے مطالبات بھی کہیں کہ الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے, اور اگلا جو لائے عمل ہے وہ دیکھیں وہ فیصل آباد میں کیا دیتے ہیں اور کس کی وجہ سے. اور یہ تمام جو جلسے ہو رہے ہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے وہ بنا کے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ دونوں جو بڑے جلسے تھے, طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ انقلاب کی حتمی کال جلد دوں گا, اور عمران صاحب نے بھی ایک پروسیس کا یا ایک جو جلسے ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کیا کہ 23 مئی کو فیصل آباد, اس کے بعد پھر وہ وہاں جا کے دوبارہ اعلان کریں گے. یعنی وقتی طور پہ اس موجودہ حکومت کو کوئی بھی مشکلات یا ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہوں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب نے ایران کا دورہ کیا, صدر روحانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی دن اس پر بات کریں گے, لیکن آج جو ہم اب آپ کو دکھانے والے ہیں نظام بدلو, کیونکہ نظام نہیں بدلا, تصاویر بدلتی رہتی ہیں, چہرے بدلتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص آیا فلاں شخص آیا حکومت کر کے وہ چلا بھی گیا, لیکن جو ایک نظام ہے ہمارے اوپر مسلط ہے وہ نہیں بدل پا رہا, وہ اسی طرح سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کرپشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن اس نظام کو کس انداز میں بدلیں گے. اور یہ اس ریلی میں ایک اور بات یہ ہے کہ رکاوٹیں جو جگہ جگہ تھی, روایتی رکاوٹیں, مجھے کل خود اپنے رشتہ داروں سے پتہ چلا, ہمارے خود اپنے عزیز الشفا میں ایڈمٹ تھے اسلام آباد, تو تقریباً 2-3 دن سے اندرون پنجاب سے اسلام آباد کا آنا جانا بالکل محال ہو چکا تھا. ایک بالکل ایسا سلسلہ تھا کہ شاید کوئی جنگ ہے, جنگی فضا ہے, راستے روک دیے گئے تھے اور کوئی بھی عام بندہ اسلام آباد نہیں جا سکتا تھا. تو ایک روایتی جو طریقہ کار نواز شریف صاحب اپناتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ ہی اگر بے نظیر صاحبہ کا ایک وقت تھا کہ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی تو انہوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر دیوار جو ہے وہ چنوا دی, اور اگلے دن ہم نے دیکھا یہاں پہ تو دیواریں بنی ہوئی تھی. تو یہ روایتی طریقہ کار اس حکومت نے ایک بار پھر اپنایا ہے, لیکن لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. لیجئے اب ہم آپ کو نظام بدلو ریلی مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام جو کل ہوئی اسلام آباد میں وہ دکھائیں گے, واپس آ کے پھر آپ کی کالز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.